بل آئے۔ میں نے خود کو دربارِ دل سے باہر پایا۔ آئی ایم سوری بھابھی، یہ مونس تھا۔ اگر میری باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو۔ مونس نے جیسے میری حالت کو اسیس کرتے ہوئے نتیجہ نکالا تھا۔ تکلیف پہنچی ہو تو؟ میں نے سوچا، کیا مجھے تکلیف پہنچی تھی؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، تکلیف؟ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ تکلیف تھی جو میں محسوس کر رہی تھی، یا پھر بے عزتی تھی، یا پھر یہ پچھتاوا تھا، یا کوئی احساس ضیاع تھا، یا کچھ اور تھا، کچھ اور جس کو میں نام نہیں دے پا رہی تھی، جس کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اس موضوع پر بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ مونس وضاحت کر رہا تھا، مجھے اصل میں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اتنا برا لگے گا، ورنہ میں بات کرتے ہوئے محتاط رہتا۔ نہیں یار، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں ایکسکیوز کرنی پڑے۔ مراد نے مونس کو ٹوکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، معذرت مونس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ کسی اور کو کرنی چاہیے تھی، میرے شوہر کو، مراد کو، مومی کو، یا پھر شاید مجھے۔ مہر سمجھدار لڑکی ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتی ہے نہ برا مانتی ہے۔ مراد مونس کو تسلی دے رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نے اس کے الفاظ سنے، اس کے نزدیک ہر بات ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ہر بار، ہر بات۔ اور میں کہاں کی سمجھدار تھی، میں نے کرسی چھوڑ دی، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مراد کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر۔ چپ چاپ میں نے ایک بار بھی اسے دیکھتے ہوئے پلک نہیں جھپکی تھی۔ میں نے دیکھا، پہلی بار تھا اسے، 1 سال میں پہلی بار میں نے اس چہرے کو دیکھا تھا، اس سے جسے مجھے عشق تھا۔ نہیں، عشق نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ عشق انسان سے خدا نہیں چھڑواتا، میں نے چھوڑا تھا۔ تو پھر کیا یہ عشق تھا؟ اگر عشق نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر کو، اور بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقعہ ہے۔ مہر، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، وہ جو میرا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تو ایک بار پھر پتھر کی ہو جاتی، جیسے 4 سال سے پتھر کی ہو گئی تھی۔ بھابھی ناراض ہو گئی ہیں؟ مراد، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مونس کہہ رہا تھا۔ وہ ناراض نہیں ہوتی، تم کھانا کھاؤ، میری اور اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اسے منا لوں گا۔ آخری جملہ تھا جو میں نے سنا تھا۔ اس کے بعد میں ڈائننگ روم سے